الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک. انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. اس کا لیول 3 ہے اور سبق نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 14، اور آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ النحل کی آیت نمبر 43 سے لے کے 87 تک انشاءاللہ. اور اس کے مقاصد اور تعارف اور سورہ کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہے. پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. پہلا صفحہ آپ کے سامنے ہے اور اس صفحے میں آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 54 تک ہے، اور اس صفحے کو 4 اشارات میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر اشارے کے آگے جو ہے وہ اس اشارے کے اہم جو ہے وہ ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں. پہلے اشارے کی طرف ہم آتے ہیں. آیت نمبر 43 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دیکھیے، مشرکین مکہ جو تھے ان کا نبی علیہ السلام پہ جو اعتراض تھا، کئی ان کے اعتراضات تھے. ان میں سے ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ یعنی جو نبی ہے، یہ جو رسول ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیج دیا ہے، جو ہماری طرح ہی وہ رسول کھاتا ہے، پیتا ہے، ہماری طرح اس کی ضروریات ہیں. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہو اور فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کو رسول بنا کر بھیجے، یا رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ آئے اور وہ ساتھ آ کے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا، ان کے اس شبے کا جو ہے وہ جواب دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جتنے بھی رسول تھے وہ بھی رجال ہی تھے، مرد تھے، یعنی انسان ہی تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بشر ہیں، تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے. تاریخی طور پہ بھی تم جو اہل کتاب کے جو علماء ہیں، تم ان سے بھی پوچھ سکتے ہو. یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں ان سے بھی جا کے تم پوچھ لو، وہ بھی تمہیں بتائیں گے کہ ان سے پہلے جو رسول آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے، مرد تھے. اللہ نے فرمایا: وما ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے رسول، الا مگر رجالا، مرد. رجال رجلن کی جمع ہے، یعنی ہم نے مرد جو تھے انہی کو رسول بنا کر بھیجا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو رسالت ہے، جو نبوت ہے، وہ مردوں میں ہی رہی ہے، عورتوں میں نہیں. اور دوسرا، جتنے بھی جو رسول تھے وہ بشر تھے، وہ انسان تھے. اور ہم ان کی طرف کیا وحی کرتے تھے؟ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. یعنی کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجے مگر وہ مرد تھے جن کی طرف ہم وحی نازل کیا کرتے تھے. فاسألوا، پس تم پوچھ لو، اہل ذکری، ذکر والوں سے، اہل ذکر سے تم پوچھ لو، یعنی علماء سے پوچھ لو. اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ علماء ہیں. ان کنتم، اگر تم، لا تعلمون، تم اگر علم نہیں رکھتے، تم اگر علم نہیں رکھتے تو تم جو ہے اہل کتاب کے علماء سے پوچھ لو. اسی طرح یہ جو آیت ہے عام ہے. اگر انسان کو کسی دین کے مسئلے کا علم نہیں ہے تو اس کو بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے. ایسے علماء سے کہ جن پہ اس کا اعتماد ہو، جن کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان علماء سے کیا کرے؟ پوچھ لے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو کیا دے کر بھیجا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد ہی بھیجے؟ فرمایا بالبینات، بینات کے ساتھ. یعنی بینات سے کیا مراد ہے؟ بینہ کی جمع ہے واضح دلائل. واضح دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. والزبری، اور کتابوں کے ساتھ. زبور ان کی جمع ہے، مراد آسمانی کتابیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسولوں کو واضح دلائل بھی عطا فرمائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے
نزول کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے، جو آپ کی طرف جو ذکر جو نازل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں کہ جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، اتارا، الیک، آپ کی طرف، الذکر، ذکر کو۔ تو ذکر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہم نے کیوں اس کو اتارا، کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ بیان کر دیں، تاکہ آپ کھول کھول کے واضح کر دیں، وضاحت کر دیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، ما، اس چیز کو کہ جو نزل، جو نازل کی گئی، الیہم، ان کی طرف، یعنی تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو ذکر ہے اس کو آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر آپ بیان فرما دیں۔ یعنی قرآن کے جو احکام جو مخفی ہیں، قرآن کے جو معنی اور مطالب جو مخفی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما دیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حدیث اور سنت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی نمازوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، اور اسی طرح نمازوں کی رکعات کا ذکر نہیں ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، کہیں بھی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں، تاکہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن کو آپ واضح کر کے بیان کر دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث کی بھی اہمیت ہے، جیسے قرآن پر ایمان لانا واجب ہے، لازمی ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری اور فرض ہے۔ اور قرآن کو حدیث کے بغیر بالکل نہیں سمجھا جا سکتا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ مکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیا بے خوف ہو چکے ہیں؟ جو مکر کرتے ہیں، جو بری تدبیریں اور بری چالیں چلتے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 45، اَفَأَمِنَ، کیا پس امن میں آ گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں؟ کون لوگ؟ الذین، وہ لوگ، مکروا، جنہوں نے مکر کیے، مکروا فعل ماضی ہے، جنہوں نے تدبیریں کی، جنہوں نے مکر کیے، چالیں چلیں۔ کون سی تدبیریں، کون سی چالیں؟ السیئات، بری۔ کس چیز سے وہ بے خوف ہو چکے ہیں؟ ان، یہ کہ یخسف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھنسا دے۔ خسف کہتے ہیں دھنسنے کو۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کو دھنسا دے؟ کیا اس سے وہ بے خوف ہو چکے ہیں؟ بہم، انہیں، الارض، زمین میں۔ کیا وہ لوگ کہ جو بری چالیں چلتے ہیں اور جو بری تدابیر اختیار کرتے ہیں حق کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں کے خلاف، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے؟ پھر فرمایا او یأتیہم العذاب، یا ان پر عذاب نازل ہو جائے، یا ان پر عذاب آ جائے، من حیث لا یشعرون، جہاں سے کہ ان کا شعور ہی نہ ان کو ہو، ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے، آ جائے، کہ اس چیز سے بے خوف ہو چکے ہیں۔ پھر کہ کیا یہ مکر کرنے والے، یہ تدابیر کرنے والے، یہ چالیں چلنے والے، کیا اس چیز سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں چلتے پھرتے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہ پائیں؟ یا اللہ تعالیٰ ان کو خوف دلا کر پکڑ لے، کہ جیسے کہ انسان کو جب انسان گناہ کر لیتا ہے یا گناہوں والی زندگی وہ گزارا ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر خوف آ جاتا ہے، یا جب کسی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک خوف سا آ جاتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، یا اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ اب آئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ، تو خوف دلا کے اللہ تعالیٰ کیا اس کو پکڑ لے؟ کیا اس سے بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ؟ لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، اللہ نے فرمایا او یا یأخذہم، وہ پکڑ لے ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ، کس حال میں؟ کہ فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے میں۔ تقلب یہ کون سے چیپٹر ہے؟ تدبر، یتدبر، تدبر۔ تو تقلب سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک انسان جو ہے چلتا پھرتا ہے،
تقلب چلنے پھرنے کو کہتے ہیں، یعنی زندگی کی مصروفیات میں انسان مشغول ہو اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ فما ہم پس نہیں ہے وہ بمعجزین عاجز کرنے والے، پس وہ عاجز کرنے والے بالکل نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پھر وہ عاجز نہیں کر سکتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ کر وہ نکل نہیں سکتے۔ او یاخذہم، یا وہ پکڑ لے ان کو، اخذ یاخذ ہوتا ہے پکڑنا، تو یاخذ فعل مضارع ہے، او یاخذہم یا ان کو پکڑ لے، علی تخوف ان کو خوف دلا کر، یعنی اس طرح ان کو پکڑ لے کہ جیسے جو ہے عذاب کے خطرے سے وہ خوف زدہ ہوں، جیسے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں ان کو پکڑ لے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ کہ پس تمہارا جو رب ہے، لَرَؤُوفٌ یقیناً بڑا ہی نرمی کرنے والا ہے، رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس میں کس چیز کی طرف رغبت دلائی گئی ہے؟ توبہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ توبہ اور استغفار کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ رہا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے کہ شاید میرے یہ بندے کیا اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف وہ توبہ کر لیں۔ ہر مخلوق اور ان کے سائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہیں جی؟ سجدہ ریز ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے جو سائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ، الی اس طرف، ما جو، خلق اللہ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، من شیئن کوئی بھی چیز، جو بھی چیز یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کیا اس کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا غور و فکر نہیں کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ؟ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کیا ہوتا ہے؟ یتفیعو کہ ڈھلتے ہیں، تفیع یتفیع، کون سا چیپٹر ہے؟ تدبر یتدبر، یتفیعو ڈھلتے ہیں، ظلالہ اس کے سائے، ظلال ظل کی جمع ہے سایہ، ظل اور ظلال اس کی جمع سائے، انل الیمینی دائیں طرف، والشمائلی اور بائیں طرفوں میں، سجدن اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہم داخرون اور وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہیں؟ عاجز ہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے اس چیز کی طرف نہیں دیکھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ ہر چیز کو نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ جس کے جو سائے ہیں وہ کیا، وہ منتقل ہوتے ہیں۔ دیکھیے جب سورج چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے تو سایہ ایک طرف ہوتا ہے، لیکن جب سورج زوال کے بعد مغرب کی طرف ڈلنا شروع ہو جاتا ہے تو سایہ کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل عکس ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب سورج طلوع ہو رہا تھا اور پھر جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے یا زوال کے بعد، تو سایہ جو ہوتا ہے اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہو جاتی ہے، منتقل ہوتا ہے سایہ، کبھی گڑتا ہے کبھی بڑھتا ہے اور منتقل ہو جاتا ہے، سمت اس کی تبدیل ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ مراد ہے یتفیع ظلالہ، کہ ان کے جو سائے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ڈھلتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، ان الیمینی دائیں طرف، والشمائلی اور بائیں طرف، سجدن للہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہر چیز کا جو سایہ ہے وہ کیا ہے؟ ہر مخلوق اور ان کے سائے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ وہم داخرون اور وہ یعنی داخر کی جمع داخرون ہے، داخر کی جمع داخرون یعنی عاجزی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہیں؟ بالکل عاجز ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو زمین میں ہیں، من دابتین کوئی بھی جو دابہ ہے، چلنے پھرنے والا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہے چاہے وہ زمین میں ہے، ساری کی ساری مخلوقات وہ کس کو سجدہ کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ والملائکۃ اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دیکھیے پہلے یعنی آسمانوں کی مخلوق جو دابہ اور جو زمین میں جو مخلوق ہیں
چلنے پھرنے والی جو بھی جاندار ہیں، چاہے وہ آسمانوں میں ہوں چاہے وہ زمین میں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ پھر جو ملائکہ ہیں ان کا خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، ان کی جو منزلت ہے، ان کی جو قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے، وہم لا یستکبرون، اور وہ بالکل تکبر نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بالکل بھی تکبر نہیں کرتے۔ اب ملائکہ کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا یخافون، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، کس رب سے؟ جو ان کے اوپر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، جیسے کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ جو ہے وہ قرار پکڑا ہوا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پہ؟ عرش پہ ہے۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں یعنی فرشتے، ما، جو یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں۔ تو یؤمرون یہ کیا ہے؟ پیسیو وائس ہے، امرا یامر سے یؤمرون فعل مجہول ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تتخذوا، مت بناؤ، الہین، دو معبود، اثنین، دو، تاکید کے لیے ہے بعد میں اثنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دو معبود بالکل مت بناؤ، انما هو الہ واحد، کیونکہ جو الہ ہے وہ تو صرف ایک الہ ہے، وہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ فَإِيَّايَ، پس مجھ ہی سے، فرحبون، پس تم ڈرو۔ فرحبونی تھا تو یا یہاں پہ ایک قاعدے کی وجہ سے گر گیا تو فرحبون بن گیا۔ رہب یرہبو، رہب یرہبو، یہ کون سا چیپٹر ہے؟ سمع یسمعو، سمع یسمعو سے ہے۔ تو فرحبون، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے لیے ہے الدین، عبادت، واسبہ، واسبہ سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ، یعنی جو عبادت ہے، جو عبادت کا جو استحقاق ہے، جو عبادت کی بندگی کا جو مستحق ہے، ہمیشہ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ اطاعت اور بندگی اور عبادت وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہی دائمی حق ہے، واسبہ، ہمیشہ۔ جیسے ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ، اور ان کے لیے عذاب واسب ہے، یعنی ہمیشگی کا عذاب ہے اہل جہنم کے لیے۔ تو دین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، دین سے مراد یہاں بندگی ہے، عبادت ہے، اطاعت اور فرما برداری ہے۔ واسبہ، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ، یعنی بندگی اور عبادت کا جو استحقاق ہے، جو حق رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی دائمی حق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی لائق نہیں ہے۔ جیسے کوئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، اللہ، خبردار، یہ جان لو، یہ سن لو، للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، الدین، دین یعنی بندگی، الخالص، خالص، خالص بندگی کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ افغیر اللہ، پس اللہ تعالیٰ کا جو غیر ہے، اللہ کے علاوہ ہی، تتقون، تم ڈرتے ہو، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟ یعنی تم صرف اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی مت ڈرو۔ آیت نمبر 53 کہ جو بھی نعمت ہے، جو بھی نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے، کوئی بھی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما بکم، اور جو بھی تمہارے پاس ہے، من نعمت، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی نعمت اگر جو تمہارے پاس ہے، فمن اللہ، پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ثم، پھر، اذا، جب، مسکم، پہنچتی ہے تمہیں، الضر، تکلیف، مثلا بیماری، مثلا فقر و فاقہ، مثلا تنگ دستی، تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِلَيْهِ، پس اسی کی طرف ہی، نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تجأرون، تم گڑ گڑاتے ہو، تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، پھر تم اللہ تعالیٰ ہی
سے مدد طلب کرتے ہو کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، جب تمہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جب تمہیں کوئی عذاب یا مصائب میں سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم پھر اسی سے گڑ گڑا کر تم مانگنا شروع ہو جاتے ہو۔ ثم پھر اب کیا ہوتا ہے کہ پریشانی کے وقت تو تم اسی کی طرف تھے، لیکن جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر تم شرک کرنا شروع ہو جاتے ہو۔ ثم پھر اذا جب کشف وہ دور کر دیتا ہے الضر تکلیف کو، در سے یہاں مراد کیا ہے؟ تکلیف مراد فقر و فاقہ، مثلا بیماری، جب وہ اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دیتا ہے عنکم تم سے، اذا تو اب اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ اذا یہاں پہ فجائیہ ہے، اس کو کہتے ہیں اذا الفجائیہ، یعنی اچانک کے معنی کہ پھر اچانک یہ کیا کرنا تم شروع ہو جاتے ہو کہ اذا پھر اچانک فریقن ایک گروہ منکم تم میں سے بربہم اپنے رب سے یشرکون وہ شرک کرتے ہیں، تم میں سے ایک جو گروہ کے لوگ ہیں وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک اپنے رب سے پھر شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو، اور جب مصیبت آتی ہے اور جب پریشانی آتی ہے تو تم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو، پھر جب خوشحالی کا دور ہوتا ہے تو تم اپنے رب کو بھول جاتے ہو اور دوسروں کو پکارنا شروع ہو جاتے ہو۔ تو یہ آج کا پہلا صفحہ تھا ہمارا۔ دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 273 ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور اس سائڈ میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 55 سے 64 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس صفحے کو بھی 5 جو اشارے ہیں اس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس صفحے کو کتنے اشاروں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 5 اشاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر اشارے کے آگے جو ہے مختلف قسم کی کیا ہیں جی؟ موضوعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ان کو دیا ہے، تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ فَتَمَتَّعُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس تم فائدہ اٹھا لو، پس تم کیا کر لو؟ تم فائدہ اٹھا لو۔ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ تَمَتَّعُوا، کہہ دیجئے کہ تم فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، کہ بے شک تمہارا جو لوٹنا ہے إِلَى النَّارِ، وہ آگ کی طرف ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراوا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو پس ان قریب تم جو ہے وہ جان لوگے، یعنی اپنی عصیان، اپنی نافرمانی، اور جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم شرک کرتے ہو، اس کا جو انجام ہے، جو برا انجام ہے، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ مشرکین کا حصے اور بیٹیاں بنانا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے حصہ مقرر، اور مشرکین مکہ کے بعض قبائل وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیتے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان قبیح اور ان برے عقائد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ یجعلون، اور وہ بناتے ہیں یا وہ تجویز کرتے ہیں یا مقرر کر دیتے ہیں، لما لا يعلمون، ان کے لیے کہ جو نہیں جانتے، نصیباً ایک حصہ، مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو عطا فرمایا، جو ہم نے ان کو رزق دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حصے میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے وہ اپنے شریکوں کے لیے حصہ مقرر کر دیا کرتے تھے، یعنی جانوروں میں سے بھی، جو چوپائے ہیں ان میں سے، اور کھیتیوں میں سے، اور کیا کہتے تھے کہ ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، کہ یہ جو حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جب شریکوں کا حصہ اگر کم ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ والا جو حصہ انہوں نے مقرر کیا ہوتا تھا اس میں سے وہ نکال لیتے تھے اور شریکوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے، اور جب اللہ کا حصہ کم ہوتا تو شریکوں والے حصے میں سے نہیں لیتے تھے اللہ کا حصہ پورا کرنے کے لیے۔ یعنی کتنا بڑا ظلم،
یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعظیم اور عظمت ان کے دلوں کے اندر ان کے شرکوں کی تھی. تو یہ جو ان کا برا جو کبھی عقیدہ ہے، اس کا بیان سورۃ الانعام میں بھی گزر چکا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کے لیے یعنی اپنے معبودوں کے لیے تجویز کرتے ہیں کہ جو لا یعلمون، جو علم ہی نہیں رکھتے، جو علم ہی نہیں رکھتے، یعنی ان کے جو بت ہیں جن کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے کچھ حصہ مقرر کر دیتے ہیں ان کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے نام کا وہ دے دیتے ہیں. اور حالانکہ ان کا حال کیا ہے ان کے ان معبودان باطلہ کا کہ لا یعلمون، کہ ان کو کچھ علم نہیں ہے. یہ جو پتھر کی یہ جو مورتیاں ان کی، یہ جو بت ہیں، لا یعلمون، ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے، نہ ان کو کوئی علم ہے، نہ وہ نفع دے سکتے، نہ کوئی نقصان دے سکتے، نہ ہی ان کو کسی بات کا علم ہے. تو ان جیسوں کے لیے وہ کیا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیوں میں سے، رزق میں سے وہ حصہ مقرر کر دیتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں. کتنا بڑا ظلم. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا، اور ایک ڈراوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، فرمایا کہ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں کنتم تفترون، کہ جو تم کیا کرتے تھے، افتراء پر دازیاں کرتے تھے، جو تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ شریک تم نے بنائے ہوئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، تو اس کے بارے میں ضرور تم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو تاللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، جیسے باللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی قسم، واللہ اللہ تعالیٰ کی قسم. تو واو اور با اور تا یہ قسم کے معنی میں آتے ہیں جب لفظ اللہ سے پہلے آئے. تو تاللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، جیسے ہم کہتے ہیں واللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، جو واو اگر قسمیہ ہو تو پھر واللہ، اس کے بعد لفظ اللہ پہ، لفظ جلالہ پہ کیا آئے گا، زیر آئے گی. تو اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے البنات، بیٹیاں. سبحانہ، پھر اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ تو پاک ہے. کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ کفار مکہ، یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دے دیتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ سے مراد ہے یعنی کہ تجویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یا مقرر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے البناتی، بیٹیاں، بنات بنت ان کی جمع ہے. تو اللہ نے رد کیا، فرمایا سبحانہ، وہ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ما یشتہون، جو وہ چاہیں. اشتہا چاہنے کے معنی میں ہے، یعنی اپنے لیے وہ بنا لیتے ہیں، وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں کہ جن کو وہ پسند کرتے ہیں، جن کو وہ چاہتے ہیں. مراد کیا یہاں پہ بیٹے ہیں، یعنی اپنے لیے تو وہ بیٹے پسند کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ بیٹیاں خود اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہیں. تو کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا شرک ہے ان کا. بیٹی کی خوشخبری پر چہرہ سیاہ اور شرمندگی. یہاں پہ مشرکین عرب کا ایک انتہائی، ایک کبھی ترین عمل ان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی، جب اس کو بتایا جاتا تھا کہ تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، تو اب وہ کیا کرتا تھا کہ اب اس کا جو چہرہ ہے وہ کیا ہو جاتا تھا، وہ سیاہ ہو جاتا تھا. پورا دن اس کا چہرہ کیا ہے، وہ کالا رہتا، اور اس کی یہ حالت ہوتی کہ وہ ایک ایسے کبھی معاشرے میں تھا، ایسے ایک برے معاشرے میں تھا کہ منہ دکھانے کے کسی کو قابل نہیں وہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو، لوگوں سے اپنے منہ کو چھپاتا پھرتا تھا. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ جب اسے بیٹی کی ولادت کی پیدائش کی، جب اس کو خوشخبری دی جاتی، جب اس کو خبر دی جاتی تھی، تو کیا اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اب کیا کروں، کہ اب اس بیٹی کو اپنے پاس رکھوں اور جاہل معاشرے میں ذلیل و خوار ہو کے میں زندگی گزاروں، یا بیٹی کو ذلیل کر کے، اس کو مجبور کر کے، اس کو ذلت والی زندگی گزارنے پر مجبور کروں، یا اس کو میں کیا کروں، مٹی میں زندہ دفن کر دو. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی گئی، زندہ درگور کی گئی بچی سے، لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس کو کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا، کس گناہ کی وجہ سے اس کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا. تو اپنا ان کا یہ حال ہے ان مشرکین کا کہ جب اپنے میں سے کسی کو، ان میں سے کسی کو جب جو ہے
لڑکی کی پیدائش کی کہ اس کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی، جب اس کو خبر دی جاتی تو ان کا اپنا یہ حال ہوتا ہے، تو کتنا بڑا یہ ظلم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے یہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، آیت نمبر 58 ہے، وَإِذَا، اور جب بُشِّرَ، بشارت دی جاتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بالانثى، لڑکی کی، جب ان میں سے کسی بھی ایک کو، احدہم، ان کا کوئی ایک، جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، بالانثى، لڑکی کی، ظل، تو ہو جاتا ہے، وجہہ، اس کا چہرہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، مسودن، کالا، اس کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہو کظیم، کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غم کو پینے والا ہو جاتا ہے، غم سے اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے غم کو پی رہا ہوتا ہے، غم سے انتہائی بھرا ہوا ہو جاتا ہے۔ یتوارا من القوم، یتوارا، وہ چھپتا پھرتا ہے، توارا یتوارا، فعل مضارع ہے، یتوارا کمزور چپ رہی ہے، یتوارا، وہ چھپتا پھرتا ہے، من القومی، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے، من سوء ما بشر به، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس وجہ سے وہ چھپتا پھرتا ہے، کہ اس خوشخبری سے، جو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، جو خبر اس کو دی گئی ہوتی ہے، اس کی برائی کی وجہ سے، من سو برائی کو کہتے ہیں، ما، جو، بشرہ، خوشخبری دی گئی اسے، بھی، اس کے ساتھ، یعنی جو اس کو خبر دی گئی ہوتی ہے اس آر کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، چھپتا پھرتا ہے۔ اب کیا وہ سوچتا ہے، ایمسکہ، آیا وہ اس کو جو ہے رکھ لے اپنے پاس، علی ہون، ذلت کے باوجود، آیا وہ اس کو اپنے پاس، یعنی اس لڑکی کو اپنے پاس رکھ لے، یعنی اس کو قتل نہ کرے، اس کو ذلت کے باوجود کہ معاشرے کے اندر اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی کہ اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے ہاں بیٹی ہے، ام، یا، یدسہ، وہ کیا کرتا ہے اسے، کہ یا وہ اسے زندہ درگور کر دے، فی ترابی، تراب میں، مٹی میں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اب تو میرے پاس دو آپشن ہیں، یا تو میں اس کو زندہ اپنے پاس رکھوں اور پھر کیا ہوگا کہ مجھے پورے معاشرے کے اندر ذلت اٹھانی پڑے گی، یا میں اس کو زندہ درگور کر دوں، مٹی میں دفنا دوں اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا، سن لو، ساء، بڑا ہی برا ہے، ما یحکمون، جو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا، جب ان کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، اور اس سے ایک مراد اور مطلب یہ بھی ہے کہ ان کا یہ جو بیٹیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو تجویز کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیتے ہیں، فرمایا کہ الا، غور سے سن لو، خبردار، ساء، بڑا ہی برا ان کا یہ فیصلہ ہے، ما یحکمون، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان کے لیے بری مثال ہے، یہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، فرمایا کہ ان کی حالت کیا ہے، بڑی ہی ان کی کبھی اور بڑی ہی بری ان کی صفت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے کہ لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت، آخرت پر، مثل السوء، بری مثال ہے، یہاں پہ مثل سے مراد صفت ہے، حالت ہے، تو مراد یہ ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ بڑی ہی بری صفت ہے ان کی، مراد یہ ہے کہ ان کے اندر کفر ہے، ان کے اندر جہالت ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ حاجت ہے، وہ کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بیٹیاں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا اس بات کرتے ہیں، اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ تو خود کمزور ہیں، اولاد تو ان کو چاہیے۔ فرمایا ان کی کیا ہے، مثل السوء، ان کی بری صفت ہے ان کے لیے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثل اعلیٰ ہے، سب سے اونچی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اونچی مثال سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی بلند صفات ہیں، تو مثل سے یہاں مراد کیا ہے، صفت ہے، یاد رکھیں، مثل سے مراد کیا ہے، وہ نہیں ہے کہ جو ہم کسی چیز کو مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں یا کسی کو کسی سے مشابہت دینے کے لیے کوئی چیز ہم بیان کرتے ہیں، وہ مراد نہیں، بلکہ مثل سے مراد یہاں پہ حالت یا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتیں بڑی اعلیٰ ہیں، بڑی بلند ہیں، یعنی ہر
جو صفت کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ نے فرمایا اور وہ اللہ تعالیٰ انتہائی زبردست ہے اور بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ مقررہ وقت کے بعد، اگر اللہ تعالیٰ ظلم پر پکڑے تو کسی کو نہ چھوڑے۔ اس طرح جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ مہلت بالکل نہیں ملتی۔ جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر پکڑنا شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے سبب، اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کے سبب اگر پکڑنا شروع ہو جائے تو ما ترکا، تو اللہ تعالیٰ نہ چھوڑے علیہا، اس پر، ان زمین کی پیٹھ پر، من دابت، کسی بھی چلنے پھرنے والے جاندار کو۔ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آ جائے لوگوں کے ظلم، لوگوں کی سرکشی، معصیت اور کفر و شرک کی وجہ سے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو نہیں چھوڑے گا، پھر سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ پکڑے جائیں گے۔ ولیکن، اور لیکن، یؤخرہم، وہ ان کو مہلت دے دیتا ہے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ اب کیا ہے اجل مسمى سے کیا مراد ہے؟ وقت مقرر یعنی موت یا پھر قیامت۔ فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ جاتی ہے، اجلہم، ان کی اجل، ان کا وقت جب آ جاتا ہے، لا یستأخرون ساعۃ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک گھڑی پیچھے نہیں ہوتے، نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی وہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ وہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں، بلکہ جو ان کا مقرر وقت جو لکھا ہوتا ہے، ان کی جو اجل اور وقت لکھا ہوتا ہے، اس سے ان کو ایک گھڑی بھی ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، قیامت کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے آگ ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز کو کہ یکرہون، کہ جسے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں، یہ تجویز کرتے ہیں، یہ بناتے ہیں، یہ قرار دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، حالانکہ ما یکرہون، جنہیں وہ خود تو ناپسند کرتے ہیں، اپنے لیے تو لڑکی اور بیٹی کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَصِفُ، اور بیان کرتی ہیں، وصف یصف، وصف اسی چیز سے ہوتا ہے نا، کسی چیز کو بیان کیا جائے تو یہ کمزور چیپٹر ہے، وصف یصف، اور وتصف، اور بیان کرتی ہیں، السنتم، ان کی زبانیں۔ تو السنہ لسان ان کی جمع ہے، زبان، السنہ زبانیں، ان کی زبانیں کیا بیان کرتی ہیں؟ الکذبہ، کذب، جھوٹ۔ اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ ان، یہ کہ لہم، انہی کے لیے ہے، الحسنہ، بلائی۔ الحسنہ کیا؟ بلائی، یعنی ان کی جو زبانیں ہیں وہ جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ جو بلائی ہے وہ انہی کے لیے ہے، کہ آخرت میں بھی وہ اچھے حال میں ہوں گے، جس سے دنیا ان کی اچھی ہے تو اسی طرح آخرت بھی ان کی اچھی ہوگی۔ تو وہ یہ دعوے کرتے تھے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں پہ بھی ہمارے اچھے حالات ہوں گے، وہاں پہ بھی ہمارے بڑے اچھے حالات ہوں گے، ہماری دنیا کی طرح آخرت بھی بڑی اچھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ان کی زبانوں کا جھوٹ ہے، ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ لا جرم، کہ حق بات تو یہ ہے کہ ان لہم النار، کہ ان کے لیے تو آگ ہے، ان کے لیے تو جہنم کی، دوزخ کی آگ ہے، وَأَنَّهُمْ، اور یقیناً یہ سب کے سب، مفرطون، سب سے پہلے پہنچائے جانے والے۔ مفرطون، فرطن سے، فرطن وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے چلا جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے، فرمایا کہ یہ تو جہنم میں پہلے جانے والے ہیں۔ اور مفرطون کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا، پھر ان کو بلا دیا جائے گا، ان کو جہنم کے اندر ڈال کر مفرطون، پھر ان کو بلا دیا جائے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک،
پہلے رسول اور لوگوں کے لیے شیطان کی چال۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 میں یہ بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ آپ سے پہلے بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کی طرف بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا۔ اب کیا تھا، ان لوگوں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا، مزین کر دیا۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے جو اعمال تھے خوشنما بنا کر پیش کیے، یعنی رسولوں کی قوموں کے لیے۔ تو اللہ کی قسم، لقد، البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجے، لفظی مطلب کیا ہے، ارسلنا، ہم نے بھیجے، تو مراد ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، کس کی طرف، الی امم، امتوں کی طرف، امتن کی جمع ہے، کب، من قبلی کا، آپ سے پہلے۔ تو اب شیطان نے کیا کیا ان امتوں کے ساتھ، رسولوں کی امتوں کے ساتھ، فرمایا فزینا، پس مزین کر دیا، زینا باب کون سا، چیپٹر کون سا ہے، علامہ والا چیپٹر ہے، زینا یزین تزیین، علم یعلم تعلیم۔ تو شیطان نے مزین کر دیا تھا لہم، ان کے لیے، یعنی ان امتوں کے لیے، رسولوں کی امتوں کے لیے، الشیطان، و شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، کون سے ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا، یعنی ان کا جو کفر تھا، ان کی جو تکذیب تھی، ان کا جو شرک تھا، غیر اللہ کی عبادت تھی، شیطان نے ان کے لیے کیا کر دیا، مزین کر دیا۔ فرمایا فہو ولیہم الیوم، پس وہ ان کا ولی ہے، دوست ہے، الیوم، آج کے دن۔ آج کے دن سے مراد کیا ہے، دنیا میں بھی، ایک مطلب اس کا کیا ہے کہ دنیا میں اب شیطان ان کا ولی ہے، شیطان ہی ان کا دوست ہے، یا اسے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمارا جو ہے وہ ہمارا حمایتی ہوگا، حالانکہ وہ قیامت کے دن خود اپنی مدد بھی نہیں کر پائے گا۔ تو الیوم سے مراد آج، یعنی دنیا بھی ہے، دنیا کا یہ جو وقت ہے کہ جس میں یہ شیطان کی اتباع اور پیروی کریں، اور الیوم سے مراد قیامت کا دن بھی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتاب کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور کتاب یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن کی جو صفات ہیں اس کو بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قرآن کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں۔ فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا، اور نہیں نازل کیا ہم نے، عَلَيْكَ، آپ پر، الکتاب، کتاب کو، مگر، الا، مگر، کیا مقصد ہے، کیوں ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ بیان کر دیں، تاکہ آپ وضاحت کر دیں، لہم، ان کے لیے، کس چیز کی وضاحت، الذی، وہ، اختلفوا، اختلاف کیا تھا انہوں نے، فیہ، اس چیز میں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل نہیں کیا مگر اس لیے کہ تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دیں، وضاحت سے بیان کر دیں، کھول کھول کر بیان کر دیں کہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس چیز میں، فی ہی، اس چیز میں۔ تو لہم سے مراد کون لوگ ہیں، لہم سے مراد یہود و نصارہ کے، یہود و نصارہ کے جن چیزوں میں اختلاف ہوا، اسی طرح مجوسی اور مشرکین کا جس چیز میں آپس میں اختلاف ہوا، اہل مختلف قسم کے جو باطل اہل مذاہب ہیں ان کا جو آپس میں اختلاف ہے، تاکہ آپ اس کو واضح کر دیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ چیز حق ہے اور یہ چیز باطل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی قرآن کی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا کہ ہم نے قرآن کو کس طرح نازل کیا، کیا بنا کر، وہ ہدن، اور ہدایت ہے، یہ قرآن کو ہم نے ہدایت بنا کر نازل کیا، وہ رحمتاً، اور رحمت بنا کے نازل کیا، کن لوگوں کے لیے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ تیسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے دلائل یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا، پھر جو مردہ زمین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، تو اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں۔ پھر جو آیت نمبر 66 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے چوپائے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا کہ ان میں تمہارے لیے کیا ہے، ایک بہت بڑی عبرت ہے اور نشانی ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر جو 67 ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظیم نشانی کو بیان فرمایا کہ کھجور ہیں اور انگور کے پھل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ آیت نمبر 65 واللہ، اور اللہ تعالیٰ، انزل، اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ساتھ کیا کیا، فرمایا فاحیا، پس زندہ کیا، بہی، اس کے ساتھ، یعنی پانی کے ساتھ، الارض، زمین کو،
کب؟ بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، زمین کی موت کے بعد، زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد. تو زمین کے مردہ ہو جانے سے مراد کیا ہے؟ زمین کا خشک ہو جانا، کہ زمین بالکل خشک ہو جائے اور اس میں کوئی نباتات نہ اگ رہی ہوں. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش کا پانی برسایا. اب کیا ہے کہ زمین پر گھاس پھوس بھی آتی ہے، اس کے بعد اس میں کھیتیاں لہلانا شروع ہو جاتی ہیں. تو زمین پہلے خشک تھی، مردہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، یقیناً نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں. جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک، لکم، تمہارے لیے، فی الانعام، انعام میں تمہارے لیے کیا ہے؟ انعام چوپائے مراد اونٹ، بیڑ، بکری، گائے، یہ انعام میں آتے ہیں سارے. فرمایا لعبرتاً، یقیناً عبرت ہے، یقیناً تمہارے لیے ایک عبرت ہے. نسقیکم، ہم پلاتے ہیں، نسقی، ہم پلاتے ہیں، کم، تمہیں، ہم تم کو پلاتے ہیں، مما، اس میں سے، جو فی بطونی ہی، ان کے پیٹوں میں ہے. مما، اس میں سے، جو فی بطونی ہی، یعنی ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں. من بین فرسن، گوبر کے درمیان سے، ودمن، اور خون کے درمیان سے. بین کہتے درمیان، فرث گوبر، ودمن اور خون. ہم کیا پلاتے ہیں تمہیں؟ لبنن، دودھ، خالصاً، خالص، ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں. ان جو انعام ہیں، جو چوپائے ہیں، ان کے پیٹوں میں جو چیزیں ہیں، ان کے درمیان سے، جو ان کے جو گوبر ہے اور جو اسی طرح خون ہے، اس کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں. سائغن، وہ دودھ کیسا ہوتا ہے؟ خوشگوار ہوتا ہے، انتہائی خوشگوار، اور بالکل آسانی سے حلق سے اتر جانے والا. یہ مراد ہے سائغن کے. للشاربین، شاربین، شارب کی جمع ہے، پینے والے. تو پینے والوں کے لیے یہ جو دودھ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بڑا ہی سائغ ہے اور بڑا ہی خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی دیکھیے، دودھ کہ جو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں کیسے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے. ان دونوں چیزوں کی دیکھیے، خون کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی، کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ اس خالص اور خوشگوار دودھ کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ہے. اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کھجور اور انگور کے پھل کا ذکر کیا ہے کہ اس میں بھی، اس سے تم جو چیزیں بناتے ہو ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. فرمایا کہ اس میں بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور کھجور کے جو پھل ہیں ان میں سے، وَالْأَعْنَابِ، اور انگور کے پھل میں سے. جو کھجور کے جو پھل ہیں اور اسی طرح انگور کے جو پھل ہیں ان میں سے بھی تم کیا کرتے ہو؟ تتخذون، تم بناتے ہو، منہ، اس میں سے، سکرن، تم کیا بناتے ہو؟ نشہ آور چیز بناتے ہو، یعنی شراب. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کھجور کا جو پھل ہے، کھجور کے جو پھل ہیں، اسی طرح انگور کے جو پھل ہیں، ان میں سے تم کیا بناتے ہو؟ سکرن. سکرن سے مراد کیا؟ نشہ آور چیز مراد شراب ہے، تم شراب بناتے ہو. اور دیکھیے کہ یہ مکی صورت ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. تو یہ اس وقت کا بیان ہے کہ جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَرِزْقًا حَسَنًا، فرمایا کہ پاکیزہ جو رزق ہے، پاک رزق، جو اچھا رزق ہے، جو عمدہ رزق ہے، وہ بھی تم اس سے کیا کرتے ہو؟ ان چیزوں سے بناتے ہو، یعنی کھجوروں سے اور انگوروں سے. تو رزقاً حسنا سے مراد کیا ہے؟ جیسے کشمش ہے، جیسے کھجور ہے، اسی طرح سرکہ ہے، اسی طرح پھلوں کا رس ہے، اسی طرح جوس ہے، اس طرح جیسے ملک شیک بنایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ان چیزوں سے، ان کے پھلوں سے، یعنی نخیل، کھجور کے پھلوں سے اور اسی طرح انگور کے پھلوں سے تم شراب بھی بناتے ہو، اور اسی طرح
पाकीज़ा और जो अच्छा और उम्दा रिज़्क़ है वो भी तुम बनाते हो। तो वह रिज़्क़न हसन जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा रिज़्क़, रिज़्क़ हसन जब अल्लाह ताला ने फरमाया तो ये इशारा है कि जो सकरन है, जो शराब है, वो रिज़्क़ हसन नहीं है। और इस चीज़ की तरफ भी इशारा है, मुफस्सिरीन ने ये बात जिक्र की है कि ये सूरत तो पहले उतरी जब अभी शराब की हुर्मत अभी नाज़िल नहीं हुई थी, तो ये इशारा था कि आगे जाके एक ना एक दिन ये शराब हराम होने वाली है, क्योंकि ये रिज़्क़ हसन नहीं है। इन्न फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें लआयतन, यकीनन निशानी है, लिकौमी याकिलून, उस कौम के लिए कि जो अक्ल रखती है, जो गौर फिक्र करती है, जो तदब्बर करती है। शहद की जो मक्खी है उसको इल्हाम, शहद की मक्खी को इल्हाम के घर बनाए और फलों से खाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वह औहा, और वही की रब्बू का, आपके रब ने, इला नहली, शहद की मक्खी की तरफ। नहल शहद की मक्खी को कहते हैं। तो वही से मुराद यहाँ पे क्या इल्हाम है, दिल में कोई बात डाल देना। यह इससे मुराद क्या है कि जो फितरी तौर पे जो इशारा और जो तालीम होती है, जो हर जानदार है उसकी जिबिल्लत के अंदर जो है वो वदियत कर दी गई है। ये मुराद है कि हमने क्या की, हमने वही की शहद की मक्खी की तरफ, यानी कि हमने इल्हाम किया उसकी तरफ। अनित्तखिज़ी, कि तू बना, इत्तखज़ा से इत्तखिज़ी फ़िल अमर है, अनित्तखिज़ी, कि तू बना, मिनल जिबाली बुयूतन, पहाड़ों में से, कुछ पहाड़ों में से क्या तू बना, अपने घर बना, यानी पहाड़ों में अपने घर बना, छत्ते बना अपने। वो मिनश शजरी, और शजर यानी दरख्तों में से भी अपने घर बना। वो मिम्मा यारशून, और जो लोग छप्पर बनाते हैं, लोग जो छप्पर बनाते हैं, जो बेलें जो चढ़ी होती हैं, उनमें भी तो अपने घर बना, यानी अपने छत्ते बना। सुम्मा, फिर कुली, तो खा, मिन कुल्ली समराती, हर किस्म के फलों से, फिर तो हर किस्म के फलों से खा, यानी हर किस्म के फलों को तो उनका रस तू ले। फसलु की, पस तू चल, सुबुला, रास्ते, रब्बी का, अपने रब के, बस तू अपने रब के रास्तों पर चल। ज़ुलुलन, कौन से रास्ते, जो हमवार हैं, जो आसान हैं, उन रास्तों पे तू चलती जा। तो अब क्या है कि जो शहद की जो मक्खी होती है, तो जब वो सबसे पहले वो अपने छत्ते बनाती है पहाड़ों में, मसलन घरों में, दरख्तों में, तो फिर जो है जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूल होते हैं, तो उनका रस लेने के लिए वो निकलती हैं। तो वापस जो है जहाँ पे उसके छत्ते होते हैं वहीं पे एग्जैक्ट उसी जगह पे वो आ जाती है। तो ये मुराद है कि फसलु की, सुबुल रब्बी की, ज़ुलुला की, अल्लाह ताला उसके लिए ये रास्ते बिल्कुल क्या कर देते हैं, आसान कर देते हैं, और वापस उसी जगह पे अल्लाह ताला उसको पहुँचा देते हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानियों में से है। यखरुजु, निकलता है, मिन बुतूनी है, उनके पेटों में से, जो शहद की मक्खियाँ इनके पेटों में से निकलता है। शराबुन, एक पीने की चीज़ निकलती है। शराब पीने की चीज़ को कहते हैं, मुराद यहाँ पे क्या है, शहद है, असल जिसको कहते हैं अरबी में शहद। शराब से मुराद यहाँ पे क्या है, पीने की चीज़, मुराद शहद है। अब वो शराब यानी कि शहद वो क्या है, अल्लाह ताला ने उसकी सिफ़त क्या बयान फरमाया मुख्तलिफुन, मुख्तलिफ होते हैं, अलवानुहु, उसके रंग क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कोई ऐसा शहद होता है कि जिसका रंग सफ़ेद होता है, कोई ऐसा शहद होता है कि जिसका रंग क्या होता है, जर्द होता है। और फरमाया फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, इस शहद में लोगों के लिए शिफा है। इस शहद में क्या है, लोगों के लिए क्या है, शिफा है। और हदीस के अंदर भी है, सही बुखारी के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलाम जो हलवा है, यानी मीठी चीज़ को पसंद करते थे, और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम शहद को पसंद करते थे। और फरमाया कि जो शिफा है वो 3 चीज़ों में से है, शिफा 3 चीज़ों में है। हदीस है, सही बुखारी की है कि फरमाया कि 3 चीज़ों के अंदर क्या शिफा है, उनमें से एक चीज़ जिसके अंदर शिफा है वो नबी अलैहिस्सलाम ने कौन सी चीज़ जिक्र की, वो शहद का तज़किरा किया कि शहद के अंदर क्या है, शिफा है, कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या रखी है, शिफा रखी है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन, फरमाया कि बेशक इसमें यकीनन निशानी है, लिकौमिन, उस कौम के लिए, उन लोगों के लिए, ये तफक्करुन, जो तफक्कुर करते हैं, जो गौर फ़िक्र करते हैं, और जो अल्लाह ताला की निशानियों में तदब्बर करते हैं।
वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, पैदाइश और मौत और बाज़ बुढ़ापे की तरफ लौटा दिए जाते हैं, बदतरीन और निकम्मी उम्र की तरफ लौटा दिए जाते हैं। वल्लाहु खलक़कुम, और अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया। सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, फरमाया कि फिर वो अल्लाह ताला तुम्हें वफ़ात दे देता है। तवफ़्फ़ा ये तवफ़्फ़ा फिर मुज़ारे है। फरमाया कि फिर वो अल्लाह ताला तुम्हें क्या दे देता है, वफ़ात दे देता है। व मिनकुम, और तुम में से मन कुछ वो होते हैं, युरद्दु, जो लौटाए जाते हैं, इला अर्ज़लिल उमरी, रज़ील तरीन उम्र की तरफ, नकम्मी उम्र की तरफ लौटा दिए जाते हैं, कि जिस उम्र में इंसान का हाफ़ज़ा भी चला जाता है, बाज़ दफ़ा अक्ल भी मऊफ़ हो जाती है, और इंसान नादान बच्चों की हालत जैसा हो जाता है। लिकई, ताकि ला यअलमा, वो ना जाने, बाद इल्मिन, जानने के बाद भी, शयन, कुछ भी, ताकि वो हर चीज़ जानने के बाद भी कुछ ना जाने। ऐसी हालत हो जाती है कि इंसान को जो इल्म होता है वो सब भूल जाता है, सारा का सारा हाफ़ज़ा उसको उड़ जाता है। ऐसी उम्र, इससे नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की पनाह तलब की है। अल्लाह मिनी औज़ु बिका मिन अन अरुद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं रज़ील तरीन उम्र की तरफ लौटाया जाऊँ। अब रज़ील तरीन जो उम्र है, इससे बचने का क्या तरीका है कि कसरत से कुरान पढ़ा जाए, कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ कायम किया जाए, और इसको मुसहफ़ से देख कर कसरत से पढ़ा जाए, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रज़ील तरीन उम्र से बचाएंगे। और फिर दुआएं की जाएँ अल्लाह ताला से, कसरत से दुआ की जाए, अल्लाह मिनी औज़ु बिका मिन अन अरुद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ रज़ील तरीन उम्र से। इन्नल्लाह अलीमुन क़दीर, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। रिज़्क़ में बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ताला ने क्या दिया, फ़ौक़ियत अता फ़रमाई। यहाँ से अल्लाह ताला ने एक मिसाल यहाँ पे ज़िक्र की है तौहीद को समझाने के लिए। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, फ़द्दला, उसने फ़ौक़ियत अता फ़रमाई, फ़ज़ीलत अता फ़रमाई, बअज़कुम, तुम्हारे बाज़ को, अला बाज़िन, बाज़ पर। किस चीज़ में अल्लाह ताला ने फ़ज़ीलत अता फ़रमाई, फिर रिज़्क़ में, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाज़ को बाज़ पर रिज़्क़ में क्या अता फ़रमाई है, फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है। यानी बाज़ के पास रिज़्क़ ज़्यादा होता है, बाज़ के पास कम होता है। फिर फरमाया फ़मा, पस नहीं है, अल्लज़ीना, वो लोग, फ़मल्लज़ीना, मुराद के पस नहीं है वो लोग, फ़ुद्दिलू, जिन्हें फ़जीलत दी गई, जिन्हें फ़ौक़ियत अता फ़रमाई गई, यानी जो अमीर हैं, जिनके पास ज़्यादा माल है, वो नहीं हैं बिरादी, रद्द करने वाले, लौटाने वाले, रिज़्क़िहिम, अपने रिज़्क़ को, अला, उन पर, मा, जो, मलकत, मालिक हुए, ऐमानुहुम, उनके दाएँ हाथ। लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है, मा मलकत ऐमानुहुम, जो जिस चीज़ के मालिक हुए उनके दाएँ हाथ। मुराद जो है ग़ुलाम लोंडी है, ग़ुलाम मुराद है यहाँ पे लोंडियाँ, मतलब कि जिनको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ अता फ़रमाया है, एक है मालिक और एक है उसका ग़ुलाम। अब जो मालिक है, अल्लाह ताला ने उसको बड़ा रिज़्क़ दिया है, बड़ा माल और दौलत अता उसको फ़रमाया है। अब क्या वो ऐसा है कि वो अपना माल और दौलत जो अल्लाह ताला ने उस मालिक को दिया है, आका को दिया है, वो अपने ग़ुलाम को दे दे सारा, फ़हुम फ़ी सवा, पस वो आप आधा आधा कर लें, और फ़हुम फ़ी सवा, पस वो बराबर बराबर हो जाएं? क्या ऐसा कोई करता है? यानी क्या तुम ऐसा करते हो कि अपना माल जो है उसमें अपने ग़ुलामों को बराबर का शरीक तुम बना लो? जब तुम अपने लिए ये पसंद नहीं करते, तो ये जो शिरकत है और ये शरीक है, तुम अल्लाह ताला के लिए कैसे तुम जो है वो पसंद करते हो? अल्लाह ताला के साथ कैसे तुम शरीक ठहराते हो? अफ़ा बिनिअमतिल्लाहि, अल्लाह ताला ने फरमाया कि पस क्या अल्लाह ताला की नेमत के साथ यजहदून, वो क्या करते हैं, इनकार करते हैं। कि अल्लाह ताला की नेमतों का वो इनकार करते हैं। अल्लाह ताला की नेमतों से इनकार से मुराद क्या है कि गैरुल्लाह के लिए नज़र व नियाज़ वो देते हैं, गैरुल्लाह के साथ दूसरों को जो है वो शरीक ठहराते हैं, उनका तकर्ब हासिल करने के लिए उनके नाम की नज़र व नियाज़ देते हैं, उनके लिए अपने रिज़्क़ में से हिस्सा कुछ ख़ास कर देते हैं। आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने अज़वाज का ज़िक्र किया, बीवियों का ज़िक्र, औलाद का, पोतों का और पाकीज़ा रिज़्क़ का, कि ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सूरह नहल है, इसका जो बुनियादी और मरकज़ी मौजू क्या है,
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس صورت کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے من انفسکم تمہاری اپنی نفسوں میں سے ازواجن بیویاں. اللہ تعالیٰ نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خود تم ہی سے تمہارے اپنے نفسوں میں سے کیا بنائی؟ بیویاں بنائی. وجعل لکم، وجعل اور بنایا لکم تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے بنینا بیٹے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے کیا بنائے؟ تمہارے لیے بیٹے بنائے. وحفد اور پوتے اللہ تعالیٰ نے بنائے، یعنی تمہیں پوتے تمہیں عطا کیے، تمہارے لیے پیدا کیے. ورزقکم اور اس نے تمہیں رزق دیا من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. افبالباطل یؤمنون کیا پس وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ ہم یکفرون وہ کفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ تو وہ ناشکری کرتے ہیں اور وہ باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں. صفحہ نمبر 275 ہے اور پارہ نمبر 14 ہے، اور اس صفحے میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 73 سے 79 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. آیت نمبر 73 ہے وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے. کن کی عبادت کرتے ہیں؟ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا جو ان کے لیے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں. من السماوات آسمانوں میں سے، والارض اور زمین میں سے، شیئن کسی بھی چیز کے. وہ آسمانوں اور زمین میں سے کسی بھی رزق کے ان کے لیے مالک نہیں ہیں، قدرت نہیں رکھتے، ملکیت نہیں رکھتے. ولا یستطیعون اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں، نہ ہی وہ کیا طاقت رکھتے ہیں کہ ان کو آسمانوں میں سے یا زمین میں سے کوئی رزق بھی دے سکیں، کوئی ان کو کوئی چیز عطا فرما سکیں. بالکل نہیں. تو یہ ایسے معبودوں کا یا ایسے معبودوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، معبودان باطلہ کی، کہ جو آسمانوں اور زمین میں سے کسی بھی چیز کی وہ ان کے لیے ملکیت نہیں رکھتے، کسی بھی رزق کی، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں. یعنی ان کے جو معبودان باطلہ ہیں، یہ بت جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ طاقت ہی نہیں رکھتے. ولا یستطیعون نہ ہی چیز کی یہ طاقت رکھتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس فلا تضربوا پس مت بیان کرو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے الامثال مثالیں. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. کہ بعض لوگ جیسے مثال سے بیان کرتے نعوذ باللہ کہ جیسے ہم نے دنیاوی بادشاہ سے اگر ملنا ہو تو ہم اس کے وزیر مشیر سے ملتے ہیں، اور اس کے وزیر اور مشیر کے ذریعے جو ہے اس بادشاہ تک ہم پہنچتے ہیں. تو اسی طرح اگر تم نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہو تو یہ جو ہستیاں ہیں ان کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچو، ان کی عبادت کرو پہلے، تو پھر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملوائیں گے. تو یہ مثال جو ہے انتہائی بری مثال ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. تو اس سے منع کیا گیا کہ فلا تضربوا للہ الامثال پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثال مت بیان کرو. ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھیں یہاں پہ غلام اور مالک کی مثال کو بیان فرمایا کہ ایک غلام ہے اور دوسرا مالک ہے. تو کیا غلام اور مالک آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں برابر ہو سکتے. فرمایا ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی عبدا مملوکن، ایک عبد کی، ایک غلام کی، مملوکن جو مملوک ہے، لا یقدر وہ نہیں قدرت رکھتا علی شیء کسی بھی چیز پر. ایسا غلام ہے کہ جو مملوک ہے، دوسرے کی ملکیت میں ہے، اس کا یعنی کہ ایک آقا ہے،
اور یہ جو غلام ہے یہ اس کا مملوک ہے. ابھی جو غلام ہے اس کی کیا حالت ہے کہ لا یقدر علی شیء، یہ کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. ایک تو یہ ہے عبد ہے، مملوک ہے، غلام ہے، اور دوسرا مالک ہے اس کا. ومن رزقناہ، اور وہ کہ جو جسے ہم نے رزق عطا کیا، منا اپنی طرف سے. کون سا رزق؟ رزقاً حسنا، اچھا رزق ہم نے اس کو عطا فرمایا. فہو، پس وہ ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس میں سے، اس رزق میں سے، سرًا پوشیدہ بھی، وجہراً اور اعلانیہ بھی. تو ایک تو یہ ہے کہ جو مالک ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے خوبصورت رزق عطا فرمایا ہے، اور وہ اس رزق میں سے سرًا بھی خرچ کرتا ہے، پوشیدہ بھی خرچ کرتا ہے، اور جہراً بھی خرچ کرتا ہے. حل یستوون، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ دونوں مساوی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ اور جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا ہے یہ بھی آپس میں بالکل برابر نہیں ہو سکتے. الحمدللہ، تو ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ اکثرہم، ان کی جو اکثریت ہے، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے. ان کی جو اکثریت ہے ان کو علم نہیں ہے. ایک اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ایک گونگا ہے اور دوسرا صحیح ہے. کیا گونگا اور صحیح آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے. مثلاً، ایک مثال، رجلین، دو بندوں کی، احدہما، ان میں سے جو ایک ہے، ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ ابکم ہے، گونگا ہے. لا یقدر علی شیء، اب کیا ہے کہ وہ کسی بھی چیز پر وہ قدرت رکھتا ہی نہیں ہے. وہو کل، اور وہ کیا ہے؟ بوجھ ہے. کل یعنی بوجھ ہے، علی پر، مولا، اپنے مولا پر، اپنے مالک پر. بلکہ وہ تو کیا ہے؟ اپنے مالک پر کیا ہے؟ بوجھ بنا ہوا ہے. ایک تو گنگا ہے، دوسرا کسی چیز پر قدرت بھی نہیں رکھتا، کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، اور یہ کہ وہ اپنے جو مالک ہے اس پر بھی بوجھ بنا ہوا ہے. اب کیا ہے کہ مالک اسے کہیں بھی بیچتا ہے تو کوئی بھی جو ہے نا بلائی کی وہ بات لے کر نہیں آتا. اینما، کہیں بھی، یوجہ ہو، وہ اسے بیچتا ہے، یعنی اس کا مالک. لا یاتی بخیرین، وہ کوئی بھی بلائی لے کر نہیں آتا، وہ کوئی بھی بلائی لے کر نہیں آتا. تو ایک تو یہ ایسا غلام ہے کہ جو بالکل گونگا ہے اور کسی بھی چیز پر وہ قدرت ہی نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر بھی کیا بنا ہوا ہے؟ بوجھ بنا ہوا ہے. مالک جہاں بھی اس کو بیچتا ہے جب واپس آتا ہے تو کوئی بھی خیر وہ لے کر نہیں آتا. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا کون ہے جو صحیح ہے؟ حل یستوی، ہوا کیا برابر ہے ہوا وہ، ومن یأمر بالعدل، اور وہ کہ جو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ جو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو گونگا ہے اور جو غلام بھی ہے، اور کیا ہے؟ جو گونگا بھی ہے اور وہ کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر بالکل بوجھ بنا ہو. جہاں بھی اس کا مالک اس کو بیچتا ہے تو کوئی بھی خیر کی بات وہ نہیں لے کر آتا. یہ اور وہ جو عدل سے حکم دیتا ہے، جو انصاف کا حکم دیتا ہے، اور جو صراط مستقیم پر ہے، جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، جو سیدھے راستے پر ہے. کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح ان کے جو بت ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں، جو معبودان باطلہ ہیں، اور ایک اللہ رب العالمین ہے جو معبود برحق ہے، اسی طرح یہ بھی دونوں برابر بالکل نہیں ہو سکتے، دونوں بالکل برابر نہیں ہو سکتے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا جو غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. آسمانوں کے اندر جو غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. زمین کا جو غیب ہے، جو چیزیں زمین میں چھپی ہیں جو غیب ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے. قیامت کا جو معاملہ وہ کیسے ہے؟ قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے جیسا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہے جو قیامت اس کا معاملہ، امر سے مراد یہاں پہ معاملہ، الا مگر کلمح البصر، جیسے پلک کا جھپکنا.
پلک جب جھپکتی ہے تو قیامت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، او ہوا اقرب، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی اس میں کفار مکہ، مشرکین مکہ اور جتنے بھی قیامت کے جو منکرین ہیں ان کا رد ہے کہ جو کہتے تھے کہ قیامت کیسے آئے گی، یہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا نعوذ باللہ مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ قیامت کو قائم کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا آسان ہے، اور یہ اتنی جلدی قائم ہو جائے گی کہ جیسے پلک جھپکتی ہے جتنے وقت میں، یا اس سے بھی پہلے۔ قیامت کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جیسے پلک جھپکنے کے برابر، یا اس سے بھی پہلے، اس سے بھی کم وقت میں قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کن کہیں گے تو وہ قائم ہو جانی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر جو 78 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس حال میں پیدا کیا، کہ جب ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جب وہ نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی اس کو علم نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کان کی نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دل عطا فرمائے، اور اس لیے کہ تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، اخرجکم، اس نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے۔ بطون، بطون کی جمع، امہات، امہات ان کی جمع ہے، مائیں، کم تمہاری۔ اخرجا چیپٹر کون سا ہے؟ اسلم، فعل ماضی۔ واللہ، اللہ تعالیٰ نے، اخرجکم، نکالا تمہیں، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا، لا تعلمون شیئن، کس حال میں کہ لا تعلمون شیئن، تم کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا چیزیں عطا فرمائیں۔ وجعل، اور بنایا اس نے، لکم، تمہارے لیے، وجعل فعل ماضی ہے، لکم، تمہارے لیے، اس نے بنایا تمہارے لیے، کیا بنایا؟ السمع، سماعت، یعنی کان اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے، والابصار، اور آنکھیں، ابصار بصر کی جمع بصارت، والافئدۃ، اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس لیے نہیں بنائے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی تم شریک کرنا شروع ہو جاؤ، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ پرندے مسخر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں روکا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو زمین پر گرا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ الم یروا الی الطیر، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف، مسخرات، کہ جو مسخر ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، جو تابع ہیں اور جو مسخر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یہ پرندوں پہ غور کرتے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے اس میں۔ ما یمسکہن، نہیں روکتا ان کو، الا، مگر اللہ تعالیٰ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی روکا ہوا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہی نے تھاما ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ آخری صفحہ آج کا، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 80 ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا اس آیت کے اندر، کہ گھروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہائش بنایا، سکونت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو بنایا۔ اس طرح جو جانوروں سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسے ان کا چمڑا ہے، ان کی اون ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ، جعل، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں میں سے، سکنن، سکونت، یعنی تمہارے لیے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے، تمہارے لیے تمہارے گھروں میں کیا بنا دیا؟ سکن بنا دیے، تمہارے لیے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی۔ وجعل لکم، اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تمہارے لیے، من جلود الانعام، چوپاؤں کی جو چمڑے ہیں، ان میں سے، ان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بنائے؟ بیوتن، گھر بنائے۔ تو چمڑوں کے جو گھر ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ خیمے، تستخفونہا، جنہیں تم ہلکا پاتے ہو۔ یہ جو خیمے ہیں، جو چمڑے کے جو خیمے جو بنائے جاتے ہیں، تم ان کو ہلکا پاتے ہو، وہ بالکل ہلکے ہوتے ہیں۔ یوم ظعنکم،
تمہارے جو ہے کوچ کے دن، جس دن تم جاتے ہو نکلتے ہو، وہ یوم اقامتکم، اور تمہارے ٹھہرنے کے دن. تو یوم سے مراد وقت ہے، اس وقت کے جب تم جو ہے ظعن کہتے ہیں کوچ کرنا، نکلنا، جب تم جا رہے ہوتے ہو سفر پہ، وہ یوم اقامتکم، اور جب تم جو ہے ٹھہرے ہوتے ہو کسی جگہ، تو تمہارے لیے کتنے ہلکے ہوتے ہیں یہ. ایک گویا کہ تم ان کو گھر کی طرح بنا لیتے ہو چمڑے کے. تستخفون، تم ان کو ہلکا تم پاتے ہو، بالکل ہلکے ہوتے ہیں، جہاں تم ان کو ساتھ اٹھا کے بھی لے کے چلے جاتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں تمہارے لیے. پھر فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں، تو جانور جو ہیں ان کی جو اون ہے، اسی طرح ان کے جو پشم ہیں، اور اسی طرح ان کے جو بال ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سامان بنایا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے ایک متاع، ایک خاص جو ہے سامان بنایا ہے، خاص وقت تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے. پھر فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کی جو اونیں ہیں ان میں سے، اسواف صوف ان کی جمع ہے، یعنی بیڑ کی جو اون ہوتی ہے ان میں سے. وَأَوْبَارِهَا، اوبار وبر کی جمع ہے، یہ اونٹ کی پشم جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. وَأَشْعَارِهَا، اشعار شعر کی جمع ہے. اشعار سے مراد دمبے اور جو بکری کے جو بال ہوتے ہیں ان کے بالوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے؟ اثاثاً، اثاث کسے کہتے ہیں؟ گھر کے سامان کو کہتے ہیں. اور وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کی چیزیں ان چیزوں سے تمہارے لیے کیا کی ہیں؟ بنائی ہیں. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا. اللہ تعالیٰ کی کچھ اور نعمتیں آیت نمبر 81 کے اندر بیان ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ سورۃ النحل ہے، اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ مرکزی جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں کتنی بیان ہوئی ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانیں، اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کی ناشکری بالکل نہ کریں. کیونکہ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور عطا فرماؤں گا، زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے، ان عذابی لشدید، تو جان لو کہ میرا جو عذاب ہے وہ بڑا ہی سخت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا، مما، اس چیز میں سے کہ جو خلق اس نے پیدا کیا، ظلالاً، سائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سائے بھی پیدا کیے، سائے بھی بنائے. ظلال گزر چکا ہے، ظلال کس کی جمع ہے؟ ذل کی جمع. ذل سایہ، اور ظلال سائے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے پہاڑ ہیں جیسے ان کے سائے، درخت ہیں ان کے سائے، مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بنائے، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سایوں کو بنایا. وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں میں سے، اکناناً، اکنان سے مراد کیا؟ چھپنے کی جگہیں. یعنی پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بنائی؟ چھپنے کی جگہیں. اکنان کن ان کی جمع ہے، تو چھپنے کی جگہ مراد پہاڑوں کے اندر جو ہیں، مثلا غار ہیں، جیسے پہاڑوں کے اندر سرنگیں ہوتی ہیں، پہاڑوں کے اندر جو ہے تراش کا جو چیزیں مکان وغیرہ بنائے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وَجَعَلَ، اور بنایا اس نے، لکم تمہارے لیے، سرابیلا، قمیصیں، سربال ان کی جمع ہے، سورہ ابراہیم میں بھی گزر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قمیصیں بنائیں، تقیکم، جو بچاتی ہیں تمہیں، الحر، گرمی سے. اور اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اون اور روئی کے وہ جو کرتے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے، جو تم عام طور پر جو تم پہنتے ہو، سردی سے بھی بچتے ہو، گرمی سے بھی تمہیں بچاتے ہیں. وَسَرَابِيلَ، اور بعض قمیصیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کون سی پیدا کی؟ تقیکم، جو تمہیں بچاتی ہیں، بَأْسَکُم، تمہیں جنگ سے، تمہاری لڑائی میں تمہیں بچاتی ہیں. لڑائی کے دوران جو تم پہنتے ہو، یعنی لوہے کی زیریں ہیں، جیسے لوہے کی زیریں جو ہیں، زیرہ جو پہنی جاتی تھی لڑائی کے دوران،
وہ پورے جسم پہ آ جاتی تھی. تقیکم جو تمہیں بچاتی ہے. تقی کیا ہے؟ وقا یقی سے ہے. وقا فعل ماضی ہے، یقی اس سے فعل مضارع ہے، اور وقایا اس کا جو ہے فعل مصدر. بأسکم تمہاری جو بأس یعنی تمہاری جو جنگ، تمہاری لڑائی کے دوران تم ان زیروں کو پہنتے ہو، وہ جو خود ہے اس کو تم پہنتے ہو، تو وہ تمہیں بچاتی ہیں. کذالک اسی طرح یتمو تمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پوری کرتا ہے نعمت ہو اپنی نعمت علیکم تم پر. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرتا ہے. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. لعلکم تاکہ تم تسلمون تم جو ہے سر تسلیم خم کر لو. فإن تولوا پھر اگر وہ پھر جاتے ہیں، فإنما علیک البلاغ المبین تو پس آپ پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے نہیں ہے کہ آپ پہ بلاغ مبین ہے، کہ آپ پہنچا دیں کھلم کھلا، واضح طور پہ آپ ان کو پہنچا دیں. آپ پہ تو صرف اتنا ہی ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ پہنچا دینا. اب آگے وہ ایمان نہیں لاتے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ آپ سے کفر کرتے ہیں، آپ پر وہ ایمان نہیں لاتے، تو ان کو اسلام میں داخل کر دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ کھلم کھلا واضح طور پر آپ بلاغ مبین کر دیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو داعیہ ہے، جو دین کی جو دعوت دینے والا ہے، وہ حکمت سے، پیار سے، محبت سے اور بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ پہنچا دے. آیت نمبر 83 فرمایا یعرفون وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو. یعرفون فعل مضارع ہے، عرفہ اس کا ماضی ہے، یعرفو مضارع. تو یعرفون وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کیا کرتے ہیں؟ پہچانتے ہیں. ثم ینکرون پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. واکثرهم اور ان کے جو اکثر ہیں، الکافرون وہ کافر ہیں، یعنی مراد ناشکر ہیں. کافر کی جمع کافرون. ویوم نبعث من کل امت شہیدا ویوم اور اس دن نبعث ہم کھڑا کریں گے من کل امت ہر امت میں سے شہیدن ایک گواہ. وہ دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے. مراد رسول ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ رسول کو کھڑا کریں گے، اور وہ جو رسول ہیں وہ اپنی امت کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام تیری اس مخلوق کو، تیرے ان بندوں کو، اور میں نے تیرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا. وہ یہ گواہی دیں گے. ثم لا یؤذن پھر نہیں اجازت دی جائے گی. ثم لا یؤذن اذن یأذن سے پیسیو وائس ہے، فعل مجہول ہے. یؤذن کہ پھر ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. للذین ان لوگوں کو کہ کفروا جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ عذر پیش کرنے کی، کہ اس وقت وہ قیامت کے دن کسی بھی طرح کا عذر پیش نہیں کر پائیں گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی ان سے توبہ کا پھر مطالبہ کیا جائے گا، نہ ہی ان سے جو ہے معافی کی درخواست کی جائے گی، اور نہ ہی ان سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، نہ ہی ان سے کہا جائے گا کہ اب توبہ کر لو. کیونکہ توبہ کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں ہے، اور دنیا کے اندر وہ توبہ کا وقت گزر چکا ہے. اس لیے جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، جب وہ موت کو نہیں پا لیتا، موت سے پہلے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو توبہ کی مہلت دی ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے ہم استغفار کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ بالایمان کرے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب عذاب کو، جب وہ لوگ دیکھ لیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، کس چیز کو دیکھ لیں گے؟ عذاب کو. جب وہ لوگ دیکھ لیں گے تو فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ بس وہ ان سے کم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ ان سے بالکل بھی کم نہیں کیا جائے گا، تخفیف نہیں ہوگی. فَلَا يُخَفَّفُ کون سا فعل ہے؟ کون سا چیپٹر ہے یہ؟ علم یعلم. خفف یخفف سے فعل مجہول ہے، پیسیو وائس ہے. فرمایا کہ ان سے وہ بالکل کم نہیں کیا جائے گا، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، مہلت نہیں دی جائے گی پھر ان کو. قیامت کے دن جو مشرکین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے شرکاء کے بارے میں کیا شکوہ کریں گے اس کا بیان ہے. اور شرکاء کا مشرکین کو جھٹلا دینا، وہ اپنے شرکاء کو کیا کریں گے؟ جھٹلا دیں گے. فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور جب قیامت کا دن ہوگا اور دیکھیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، شُرَكَاءَهُمْ اپنے شرکاء کو، یعنی دنیا کے اندر جو شرک کرتے ہیں وہ تو مشرک ہوئے،
اور جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے وہ شرکا ہوئے۔ اب کیا ہوگا کہ یہ مشرک لوگ جب قیامت کے دن اپنے شرکاء کو جب دیکھیں گے، اپنے شریکوں کو کہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا ہوا تھا، جب ان کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ قالو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے شریک، الذین، وہ کہ جنہیں کننا تھے ہم ندعو پکارتے، کہ جنہیں ہم پکارا کرتے تھے دنیا کے اندر، من دونک، آپ کے علاوہ۔ جو قیامت کا دن ہوگا جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے کہ جن شریکوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے اے اللہ، یہ ہیں ہمارے شریک کہ جن کو ہم تیرے علاوہ ہم دنیا کے اندر پکارا کرتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ فَأَلْقَوْا، وہ ڈال دیں گے، الیہم، ان کی طرف، القول، بات۔ وہ کیا کریں گے کہ وہ جو بات پھینک ماریں گے ان کی طرف، یعنی جواب دیں گے یہ جو شریک ہیں، جو شرکاء جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا دنیا کے اندر، اپنا معبود بنایا ہوا تھا، تو یہ جو شریک ہیں ان کی طرف یہ بات پھینک دیں گے اور ان کو یہ جواب دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ انکم، یقیناً تم، لکاذبون، تم تو جھوٹے ہو۔ مشرکوں کو کیا جواب دیں گے ان کے شریک قیامت کے دن؟ کیا کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ کیا مطلب تم جھوٹے ہو؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم نے جو اللہ کے ساتھ ہمیں شریک بنایا ہوا تھا تو یہ تمہاری بات جھوٹی تھی اللہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شرکاء قیامت کے دن اپنے شرک کرنے والوں کو جو بولیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم دنیا کے اندر ہماری عبادت کرتے رہے ہو، تو اس لیے وہ کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں کہ تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں رہے ہو، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ۔ اب یہ جو ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، سلامتی چاہیں گے۔ اب جو مشرک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور سلامتی کا جو اقرار ہے، جو اطاعت کا جو اقرار ہے، اس کو وہ کیا کریں گے؟ پیش کریں گے۔ اور فرمایا وَضَلَّ، اور گم ہو جائیں گے، عنہم، ان سے، اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر جھوٹ باندھا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہماری یہ معبود، یہ جو ہمارے معبود ہیں، یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے کے سارے قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ بالکل گم ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آج کے درس کے اختتام پر ہم پہنچتے ہیں۔ تو اچھا سیکھنے اور غور سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق جو ہے وہ دہرائیے، اس کے ساتھ ساتھ نوٹس لکھیے اور نوٹس کو مکمل بھی کیجیے، اور جو پڑھتے ہیں اس سے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ وفاد مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔